السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ کہانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ایک بہادر کی کہانی، قسط نمبر 14 آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ وہ جانباز سپاہی آگے بیان کرتا ہے کہ جب فرشتے نے مجھے یہ بات بتائی کہ تم نے اپنی مزدوری دنیا میں ہی لے لی تو فرشتے کی بات سن کر میں گمسم ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، آپ صحیح فرما رہے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ میں ایسا ہی کچھ سوچ رہا تھا، میں نے اپنی مزدوری وہیں لے لی، میں نے بہت غلط کام کیا۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں فرشتے سے ایک بار پوچھا، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ فرشتے نے جواب دیا، بہت سے لوگ اپنے بہت سے کام خدا کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن اپنے اخلاص اور خلوص کو آخر تک باقی رکھنا کمال ہے۔ بعض لوگ اپنے خلوص کو بھی دنیا میں ہی برباد کر ڈالتے ہیں۔ میں عجیب مصیبت میں گرفتار تھا، میرے سارے اعمال میری آنکھوں کے سامنے مٹ رہے تھے۔ اے کاش میں نے کسی کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، اے کاش میں نے کسی کی غیبت نہ کی ہوتی، اے کاش میں کسی سے الٹا سیدھا مذاق نہ کرتا۔ اگر میں نے ایک کام بھی خلوص کے ساتھ انجام دیا ہوتا تو میری برائیوں پر وہ ایک عمل ہی غالب آ جاتا، کیونکہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ میں بہت سخت منزل سے گزر رہا تھا، میرا ایک ایک سیکنڈ، اللہ اکبر، اتنا سخت عذاب، اللہ اب میں کیا کروں؟ اسی طرح حساب کتاب چلتا رہا۔ جوانی کا ایک دن سامنے آیا، یہ دن سن 1380 شمسی یعنی 2011 کے درمیان والے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ اب تو میری خوشی کے ٹھکانے ہی نہیں تھے، اور خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب میں زندگی کے اس روز کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ رہا تھا تو حساب والے فرشتے نے کہا، مبارک ہو، امام حسین علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے تمہارے 5 سال کے گناہ بخش دیے گئے۔ ان 5 برس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ مجھے خوشی کے ساتھ بے انتہا تعجب بھی ہو رہا تھا۔ اسی تعجب کی وجہ سے میں نے فرشتے سے سوال کیا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، ایسا کیوں؟ میرے گناہ معاف کیسے ممکن ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 برسوں کی تمہاری ساری نیکیاں باقی رہیں گی۔ اوہو، اب تو میرے قدم زمین پر نہیں تھے۔ اگر اس وقت آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہوتے تو میری خوشی کا احساس کرتے کہ میں کتنا خوش تھا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، امام حسین نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کے جواب میں مجھے فلم دکھائی جانے لگی۔ وہ فلم کیا تھی؟ صدام کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مجھے توفیق ملی تھی کہ کئی بار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ میرے ایک سفر میں قافلے کے لوگوں میں سے ایک انسان گونگا اور بہرا تھا۔ قافلہ سالار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم زیارتوں میں اس بوڑھے انسان کی مدد کر سکتے ہو؟ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح یہی چاہتا تھا کہ اکیلا جا کر مولا سے راز و نیاز کروں، لیکن میں نے اپنے دل پر جبر کا پتھر رکھ کے قبول کر لیا کہ میں
اس بوڑھے کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، میں خیال رکھوں گا۔ یہ کام اس سے کہیں زیادہ سخت تھا جتنا میں نے سوچ رکھا تھا۔ اس بوڑھے انسان کے ہوش و حواس بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی مستقل دیکھ بھال کرنی تھی۔ اگر 1 منٹ کے لیے نظر ہٹ جائے تو وہ انسان کھو جائے۔ میرا یہ کربلا کا پورا سفر اس انسان کی دیکھ بھال میں گزرا۔ یہ بوڑھا انسان روزانہ میرے ساتھ حرم جاتا اور ہوٹل میں واپس آتا۔ میرے خلوص میں کافی کمی آ چکی تھی، کیونکہ مجھے زیارت سے زیادہ اس بوڑھے انسان کی فکر لاحق رہتی تھی۔ واپسی والے دن یہ بوڑھا انسان ایک لباس خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار سمجھ گیا کہ یہ گراہک کم سنتا ہے، تو اس نے اس لباس کی قیمت کئی گنا زیادہ بتائی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ مولا کا زائر ہے، اسے کیوں لوٹنا چاہتے ہو؟ اس لباس کی قیمت بہت کم ہے، تم اتنی زیادہ قیمت کیوں بتا رہے ہو؟ اب اتنا ہونے کے بعد لباس کیسے خریدا گیا یا نہیں خریدا گیا، ملاحظہ کیجئے اگلی قسط میں۔ داستان جاری ہے۔